بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال ایضا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال ایضا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں یکتا خالق و مولا کے لیے، اور درود و سلام اس کے اس حبیب پر، اس رسول پر جن کو عرب و عجم کا رسول بنا کے بھیجا، جن کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو علم و شعور سے نوازا، وہ رسول جنہیں اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل اور حلم اور علم اور فہم سے نوازا، اور عدم یقین سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور اپنے بندوں پر انہیں رحمت و رعافت کی صفت دے کے کرم فرمایا، انہیں روحاً جسماً ازکا مزکا بنایا، حکم انہیں عطا فرمائے، ان کے ہی ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینائی دی، ان کے ہی ذریعے سے سخت دلوں کو کھول دیا، بہرے کانوں کو سماعت دی، جو ان پر ایمان لائے ان کو عزت دی، جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں دونوں جہاں کی سعادت سے نوازا۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے دلوں کو ایمان اور یقین کے انوار سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر آپ پر ان الطاف و عنایات سے لطف اور مہربانی فرمائے جو اس نے اپنے اولیاء متقین پر الطاف و عنایات کی، جن اولیاء اور متقین کو اس نے نفوس قدسیہ دے کر کے مشرف فرمایا، اپنی معرفت سے خاص فرمایا، عالم ملکوت کے عجائب کا مشاہدہ کرایا، اپنی قدرت کے آثار دکھائے۔ آج ہم اس نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جمیلہ، وہ آپ کی مدح، ثنا اور وہ محاسن جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں، اپنے صحیفوں میں فرمایا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج کی نشست میں قرآن کریم فرقان حمید، جو اللہ تعالیٰ مولا کریم نے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں آپ کو عطا فرمایا، اس کی چند آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا کریم فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے
ایک معظم محترم رسول آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف رؤوف الرحیم سے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم جیسے اوصاف سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اوصاف حمیدہ اور محامد کثیرہ سے تعریف فرمائی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ہم ایسے رسول کو بھیج رہے ہیں تم میں جو تمہاری ہدایت، تمہارے رشد، تمہارے ایمان و اسلام کے لیے حریص ہیں۔ تم جب تنگی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو انہیں گراں گزرتا ہے، جب تمہارے دین و دنیا میں تم پر کوئی گزن پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رؤوف ہیں تم پر، مہربان ہیں تم پر۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء طیبہ کثیرہ میں سے یہ دو اسم رؤوف اور رحیم اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، امام جعفر صادق کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لما علم اللہ اجزا خلقہ ان طاعتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب اعظم، خلیفہ اعظم کیوں بنایا؟ ایک اور حدیث ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا خزانہ، حدیث قدسی ہے۔ احببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق پیدا کی۔ کیوں پیدا کیا آپ؟ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ میری مخلوق میری طاعت و بندگی سے عاجز ہے، ڈائریکٹ میری طاعت نہیں کر سکتی ہے، اور یہ چیز بندوں کو ظاہر بھی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے بندے مجھ تک پہنچیں، مجھے پہچانیں، میری طاعت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاعت یا بندگی سے ڈائریکٹ وہ اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کر سکتے، اور خدا بند قدوس کی معرفت یا خدا بند قدوس تک رسائی بندوں کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے قلب مصفہ پاک نہ ہو جائیں، اور ڈائریکٹ طاعت سے یا بندگی سے وہ قلب صاف نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بیچ اور اپنے بیچ ایک ایسا واسطہ پیدا فرمایا جس کا تعلق خالق سے بھی ہو اور مخلوق سے بھی ہو، ظاہراً، صورتاً، جسماً اس واسطے کا تعلق بندوں سے ہو، اور باطناً، نوراً اس کا تعلق خالق سے ہو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے جسم کے اندر ایک گوشت پوش کا حصہ ہے جو بہت نرم ہے، اور ایک سخت حصہ ہے جنہیں ہڈیاں کہا جاتا ہے، اور ان کے بیچ ایک حصہ اور ہے جنہیں اعصاب اور پٹھے کہا جاتا ہے۔ ہڈیاں بہت سخت ہیں، گوشت بہت نرم ہے۔ ہم لوگ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کا اثر گوشت پوشت کو بھی پہنچتا ہے، ہڈیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ ہڈیاں اپنی سختی کی بنا پر نہیں لے سکتی اس غذا کو، تو اللہ تعالیٰ نے پٹھوں کو، اعصاب کو بیچ میں پیدا فرمایا ہے جو گوشت کی طرح نرم بھی نہیں ہے اور ہڈیوں کی طرح سخت بھی نہیں ہے، بیچ بیچ بین بین ہیں، تاکہ وہ نرم گوشت سے غذا لے سکیں، سخت ہڈیوں کو دھو سکیں۔ بلا تشبیہ، ہم ادنا
ہمارا خالق و مالک اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہم مخلوق، ہم بندے، وہ معبود، وہ خالق، وہ مالک، ہم اس سے فیض کیسے لیں، ہم اس تک کیسے پہنچیں، اس کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ پیدا فرمایا جو صورتاً ظاہراً جسماً ان کی جن سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جن سے ہیں وہ، صورتاً تمہاری طرح ہیں، جسماً تمہاری طرح ہیں، لیکن نوراً باطناً ان کا تعلق مخلوق سے نہیں خالق سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت عظیمہ میں سے رعافت کی نعمت، رحمت کی نعمت، رحم و مہربانی کی نعمت کا لباس پہنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندوں کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف سچا، سفیر و صادق واسطہ بنا کر بھیجا اور فرما دیا ان کی طاعت میری طاعت، ان کی فرما برداری میری فرما برداری، ان کی موافقت میری موافقت، ان کی مخالفت میری مخالفت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ حکم اسی رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے واسطہ صادق بھیجا۔ ان کی موافقت میری موافقت، ان کی طاعت میری طاعت، ان کی مخالفت میری مخالفت، ان کی محبت میری محبت۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا، عالم والوں کے لیے رحمت۔ حضرت ابو بکر ابن طاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت کی زینت سے مزین فرمایا، گویا وہ سراپا رحمت ہے۔ آپ کے تمام عادات، تمام صفات، تمام شمائل، تمام خصائل مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی رحمت سے مخلوق میں سے جس کسی کو حصہ ملے گا وہ دونوں جہاں میں ہر تکلیف سے نجات پائے گا، وہ دونوں جہاں میں ہر محبوب کو حاصل کر لے گا۔ جو آپ کی رحمت سے حصہ پائے گا وہ دونوں جہاں میں نجات پائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی حیات ظاہری بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال بھی رحمت ہے۔ آپ خود فرماتے حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور بظاہر جب اپنے مالک کے پاس میں چلا جاؤں گا تو میرا وصال بھی، میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ، تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام قرآن میں نور بھی رکھا ہے، کہیں ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہیں ہے سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا، اپنے مطیعوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اپنے نافرمانوں کو دوزخ کا عذاب سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک کی دعوت دے رہے ہیں، سراجم مدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتا ہے میرا رب الم نشرح لک صدرک، کہ پہلے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، آپ قلب اطہر کو کشادہ کیا گیا، نور رسالت سے اور علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اللہ، آپ کے قلب کو طاہر کر دیا۔ ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے قلب اطہر کو اس سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ورفعنا لک ذکرک،
آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ ابن آدم فرماتے ہیں نوبت سے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بعد نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ پیارے حبیب تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ جب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے۔ خالی لا الہ الا اللہ سے موحد و مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ ملائیں۔ جب میں ذکر کیا جاؤں گا تو تم بھی پیارے ذکر کیے جاؤ گے۔ اذانوں میں لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ملا لیا، آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ آپ اللہ پاک کے نزدیک مکرم ہیں، آپ کے قلب کو کشادہ فرمایا، ایمان و یقین ہدایت سے بھر دیا، علم سے عرفان سے بھر دیا۔ آپ کا قلب اطہر علم و حکمت کا متحمل ہو گیا، زمانے جاہلیت کی رسوم جاہلیت سے قلب کو صاف رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دین کو تمام دینوں پہ غالب کیا گیا۔ حضرت امام قتادہ فرماتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو دنیا و آخرت میں بلند کیا ہے۔ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب الصلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی وائز، کوئی تشہد پڑھنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا اس وقت تک اپنا خطاب، اپنا تشہد، اپنی نماز کامل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، وقال ان ربی وربک یقول، بولے اے آقا میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے تدری کیف رفعت ذکر کا، پیارے حبیب جانتے ہو ہم نے تمہارے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ قال اللہ پاک فرماتا اذا ذکرت ذکرت معیا، جب میں ذکر کیا جاؤں گا تو پیارے میرے ساتھ تم بھی ذکر کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ابن عطا فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے پیارے حبیب انسان کا ایمان مکمل میرے ذکر کے ساتھ اسی وقت ہوا جب میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں جعلتو کا ذکری، اے پیارے حبیب تم میرا ذکر ہو، فمن ذکر ذکرنی، تو جو تمہیں یاد کرے گا، جو تمہارا ذکر کرے گا وہی میرا ذکر کرے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا یذکر احد برسالۃ الا ذکرنی بالربوبیت، یعنی اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آپ کو رسالت کے ساتھ ذکر کرے گا تبھی وہ مجھے ربوبیت سے، یعنی میری ربوبیت کا صحیح معنی میں مقر ماننے والا وہی ہوگا جو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اقرار کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو ملایا، اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کو ملایا، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو ملایا۔ اطیعوا اللہ والرسول، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کا نام بلند کیا، آپ کی عزتوں کو، آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرمایا۔ دوسری آیت میں فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ داعیا الی اللہ، اللہ پاک کی طرف داعی ہیں آپ، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سراج منیر ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت سے مراتب اور بہت سے اوصاف بیان فرمائے،
امت پر شاہد بنایا، آپ کو اہل طاعت کے لیے مبشر بنایا، اہل معصیت کے لیے نذیر بنایا، توحید اور عبادت کا داعی بنایا، سراج منیر بنایا کہ آپ سے ہی لوگ حق کی راہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اوصاف، یہ کمالات اس قرآن میں نہیں، گزشتہ کتابیں، گزشتہ صحیفے، ان میں بھی آپ کے ذکر موجود ہیں، ان میں بھی یہ اوصاف آپ کے موجود ہیں، توریت میں یہ اوصاف آپ کے موجود ہیں، انجیل میں یہ اوصاف آپ کے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ملا، میں نے ان سے کہا اللہ پاک کے پیارے حبیب کے کچھ اوصاف ہمیں بتائیے، تو ان کا ابھی بتاتا ہوں۔ ابھی اللہ انہ لموصوف فی التوراۃ بعض صفات فی القرآن، اللہ پاک کے پیارے حبیب کی اوصاف جمیلہ، خصائل حمیدہ جو قرآن میں ہیں ان میں سے بہت سے توریت میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توریت میں ہے آپ امیوں کی پناہ گاہیں، انت عبدی و رسولی، اے پیارے حبیب آپ میرے محبوب بندے خاص ہو اور میرے رسول، میرے خلیفہ ہو۔ سمیتک المتوکل، ہم نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ آپ سخت گو نہیں ہیں، سخت خو نہیں ہیں، بازار میں چلانے والے نہیں ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دے گا، لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے لگے۔ ایک روایت میں اور ہے، دوسری حدیث ہے توریت شریف کے حوالے سے، ابو نعیم دلائل النبوت میں اور بہت سے علماء آپ کی نعت، آپ کی تعریف، آپ کے جو اوصاف توریت مقدس میں ہیں۔ محمد الرسول اللہ اسمہ المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخب فی الاسواق وؤتی المفاتیح لیبصر اللہ بہ عینا عورا ویسمع بہ آذانا صما ویقیم بہ السنۃ المعوجۃ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ اکبر۔ محمد اللہ پاک کے رسول ہیں، ان کا اسم مبارک، ان کا نام متوکل ہے۔ نہ وہ سخت مزاج ہیں، درست خو ہیں، نہ سخت گو ہیں، نہ بازاروں میں چلانے والے ہیں۔ وہ کنجیاں دیے گئے ہیں، نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں انہیں دے دیں گے۔ اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ مولا کریم ان کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دے، جو آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہیں انہیں بینا کر دے، جو کان حق سننے سے بہرے ہیں انہیں سننے والا بنا دے، جو زبانیں حق بولنے سے ٹیڑھی تھیں انہیں سیدھا کر دے، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جہاں 360 کے پرستار تھے جو زبانیں ٹیڑھی ہو چکی تھیں، 360 کو مانتی تھیں، وہ زبانیں یہ کہنے لگیں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ نبی، وہ کریم رؤوف رحیم نبی ہر مظلوم کی مدد فرمائیں گے، ہر ستائے ہوئے کی مدد فرمائیں گے، اور ہر کمزور سمجھے جانے والے کو کمزور سمجھنے سے بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ کے یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ توریت میں آپ کے کمالات کعب احبار سے عبداللہ ابن سلام، کعب احبار بھی بعض طرق سے بیان فرماتے ہیں کہ بازاروں میں چلانے والے نہیں، ان کی زبان بدگو نہیں، بری باتیں زبان پہ لاتے نہیں۔ اسددہ لکل جمیل، ہم نے ان ہر حسن و جمال سے ان کی تائید کی ہے، ہر خلق کریم ہم نے انہیں عطا کر دیا ہے، ہم نے سکینہ ان کا لباس بنایا ہے، بر اور نیکی ان کا شعار بنا دیا ہے،
تقوی ان کا ضمیر ہے، حکمت ان کی بات ہے، صدق و صفا وفا ان کی طبیعت اور مزاج ہے، اور عفو اور نیکی ان کی عادت کریمہ ہے، عدل ان کی سیرت مبارکہ ہے، حق ان کی شریعت ہے، ہدایت ان کا امام، اسلام ان کی ملت، آسمانوں میں احمد ان کا نام ہے اور زمینوں پہ محمد ان کا نام ہے۔ ان کے ذریعے ہی سے ہم گمراہ لوگوں کو ہدایت دیں گے، جاہلوں کی جہالت ان کے ہی ذریعے سے دور کریں گے، گمنام لوگوں کو ہم ان کے ذریعے سے بلند کریں گے، غیر معروف لوگوں کو ہم روشن کریں گے، قلت کے بعد کثرت ان کے ذریعے سے دیں گے، غربت و مفلسی کے بعد غنا مالداری ان کے ذریعے سے دیں گے، بکھرے ہوئے لوگوں کو ان کے ذریعے سے جمع کر دیں گے، جن کے دل پھٹ گئے، جن کی خواہشات مختلف تھیں، انہیں ہم ایک کر دیں گے، بکھری امتوں کو، بکھرے قبیلوں کو ہم متحد کر دیں گے، ان کی امت کو خیر امت بنائیں گے، خیر امت بنا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہیں ان کے اوصاف، یہ ہیں ان کے کمالات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات اور بہت سے اوصاف، آپ صادق تھے، آپ امین تھے۔ مولا علی سے روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں قال ابو جہل للنبی، ایک دن ابو جہل اس امت کا فرعون نبی پاک سے بولا ان لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، اے محمد ہم تمہاری تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں، البتہ جو تم لے کے آئے ہو وہ مجھے تسلیم نہیں ہے، جو تم لے کے آئے ہو وہ مجھے تسلیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ابو جہل نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، تشفی دی اس طور پر کہ اے پیارے حبیب وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ روایت میں آیا ہے جب اللہ پاک کے حبیب کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو آپ رنجیدہ ہوئے تھے۔ فجاءہ جبرائیل، تو جبریل آئے، فقال ما یحزنک، تو عرض کی سرکار آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ قال کذبنی قومی، سرکار نے فرمایا میری قوم میرا انکار کر رہی، تکذیب کر رہی۔ فقال انہم یعلمون انک صادق، اے خدا کے حبیب اللہ کے رسول بے شک وہ آپ کو صادق جانتے ہیں، آپ کو یمین جانتے ہیں، آپ کو یمین جانتے ہیں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لطف فرمایا اپنے حبیب پر، مہربانی فرمائی، تسلی دی۔ اللہ اکبر۔ اور بتا دیا کہ اے پیارے حبیب تم ان کے نزدیک صادق ہو، یمین ہو، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ آپ کے صدق و صفا کا اعتراف کرتے ہیں، قولاً بھی وہ معترف ہیں اور اعتقاداً بھی معترف ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ آپ کو نبوت سے پہلے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے مراتب ہیں، یہ آپ کے مقام ہیں، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے آپ کی، یہ اعلیٰ درجے کی عزت ہے، اعلیٰ درجے کا اکرام ہے، اعلیٰ درجے کی تشریف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما خلق اللہ ما ذرا وما برا نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق، عالم اعلیٰ کی مخلوق، عالم بالا کی مخلوق،
عالم اسفل کی مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ، ذرے سے ذرہ، کوئی ایسی مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محمد مصطفیٰ سے زیادہ مکرم اور معظم ہو۔ اس لیے کہ میں نے نہیں سنا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی ہو۔ ما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، محمد مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ کعبے کی قسم یاد کی گئی ہے، یہ ولد عظیم کی قسم کو یا اور بھی چیزوں کی قسم یاد، لیکن زندگی کی قسم اللہ اکبر۔ اور فرماتا ہے مولا کریم یاسین والقرآن الحکیم، ابو محمد مکی بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی سے روایت کیا گیا، اللہ پاک کے فرحبی فرماتے لی عند ربی عشرۃ اسماء، اللہ پاک کے نزدیک میرے 10 نام ہیں، ان میں سے طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس سے یاسین یا انسان، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک قسم ہے۔ حضرت کعب سے روایت فرماتے اقسم اللہ تعالی بہی قبل ان یخلق السماء والارض بألف عام۔ غور کریے خداوند قدوس کے حبیب کی عظمت، ان کی عزت، ان کی تشریف، ان کی تعظیم پر غور کیجئے۔ ہم کیا ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، ہم کیا ان کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں؟ آج کے یہ لوگ کیا، آج کے مولانا، آج کے خطیب، آج کے مقرر کیا ان کی عزت اور عظمت کے چرچے کریں گے؟ فرماتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ یاسین والقرآن الحکیم کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 برس پہلے اپنے حبیب کی قسم یاد فرمائی تھی۔ یاسین یعنی یا محمد انک لمن المرسلین، اے پیارے حبیب تم مرسلین میں سے ہو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پیارے حبیب کی قسم یاد فرمائی، قرآن جو پیارے حبیب کو عطا فرمایا اس کی قسم یاد فرمائی، انک لمن المرسلین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کی عظمتیں، یہ آپ کی تعظیم ہے، یہ آپ کی تمجید ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرمایا، آپ کی عزتوں کو ظاہر فرمایا، اور ہم جیسے نکموں کو حکم دیا کہ ہم ان کے چرچے کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزتوں، آپ کی عظمتوں کا چرچا فرمایا ہے، آپ کی عزتوں، آپ کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس میں دیکھو کس چیز کی قسم یاد کی گئی، ضحیٰ کی قسم، لیل کی قسم۔ اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تفسیر الم یجدک فہدیٰ بک ضالاً، اے پیارے حبیب ہم نے کیا آپ کے رب نے نہیں پایا آپ کو کہ آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دی، آپ کے ذریعے سے مفلسوں کو عائل اور مفلسوں کو غنی کیا، آپ کے ذریعے سے یتیموں کو پناہ گاہ۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے احسانات اللہ تعالیٰ، کیسی کیسی عظمتیں اپنے حبیب کی بیان فرما رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صغر سنی میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا، جب غیر عیالدار تھے اس وقت بھی آپ کو، جب یتیم تھے بظاہر تب بھی نہیں چھوڑا، تو جب مصطفیٰ بنا لیا ہے تو کیسے چھوڑے گا، جب مجتبیٰ بنا لیا ہے تو کیسے چھوڑے گا، جب مرتضیٰ بنا لیا ہے تو کیسے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظمت آپ کی، امرہ باظہار نعمتہ واما بنعمت ربک فحدث، تو اے پیارے حبیب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے بے اظہار نعمت ہی علیہ، کہ پیارے حبیب جو ہم نے تمہیں انعامات اکرامات عطا فرمائے ہیں ان کا چرچا کرو اور شکر نعمت کرو۔
ظاہر کرو، پھیلاؤ، اللہ اکبر۔ جو نعمتوں کا چرچا کرے وہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے ساتھ لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو دے دیا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت سی آیتیں، والنجم اذا ہوا فاوحی الی عبدہ ما اوحی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ پورا قرآن اگر دیکھیں گے تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اوصاف، آپ کے کمالات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ رحمان رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، کریمہ کرتا بندہ نواز، ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنے حبیب کے غلاموں میں قبول فرما۔ مولا ہم سب کے اہل و عیال، اولاد، بھائی برادران، مادر پدر، دوست احباب، عالم اسلام کی ایمان، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدارین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔